السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دنوں سے استاد محترم حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی دامت برکاتہم کے تعلق سے ایک کنٹروورسی چھڑی ہوئی ہے۔ مولانا دامت برکاتہم چند دن پہلے ندوہ گئے تھے تاکہ ندوی کی زیارت کر لیں، محترم صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کر لیں۔ یہ ایک اچھی ملاقات تھی۔ الحمدللہ حضرت محترم صاحب نے والہانہ استقبال کیا، محبت اور الفت کا اظہار کیا، اور مولانا دامت برکاتہم کے تعلق سے اچھے جملے بھی کہے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر دارالعلوم العلماء کے جو طلباء ہیں ان کی طرف سے ایک جوش استقبال کیا گیا، ایک وارم ویلکم کیا گیا، ایک بڑی خوشی ہو رہی تھی یہ لمحہ دیکھ کر کے ماشاءاللہ۔ اور لیکن کل ہو کر کے ایک لیٹر پیڈ آتا ہے وضاحتی بیان کے طور پر، جو یہ لیٹر پورے معاملے پر پانی پھیر دیا اور ایک کنٹروورسی چھڑ گئی۔ وضاحتی بیان میں جو چند چیزیں تھیں وہ بالکل ایک غیر اخلاقی، ایک غیر معیاری تھی، جس میں ڈکٹیٹرشپ جھلک رہا تھا۔ کس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا دامت برکاتہم اگر ندوہ آئے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو دلوں میں رکھنا، اس کو پالے رکھنا، یہ اسلام میں اچھا نہیں ہے۔ آپ جس کی دعوت دیتے ہیں، آپ جس ادارے کو چلا رہے ہیں، اسی بنیاد پہ وہیں پہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ مولانا سلمان صاحب اختلاف ہزار اختلاف ہے، لیکن ندوہ آئے تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن وضاحتی بیان کے ذریعے سے پورے معاملے کو خراب کرنا ایک پروپیگنڈے سے کم نہیں ہے۔ وضاحتی لیٹر پیڈ آیا، اس کے بعد تو مولانا سلمان صاحب تو چپ تو نہیں بیٹھیں گے، ان کی طرف سے زبردست جاہریانہ رد عمل ہوا۔ پھر مولانا بلال صاحب کو بھی وہ اپنے جاہریانہ بیان میں لے آئے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ مولانا سلمان صاحب جو ندوہ گئے تھے وہ اپنی ایک ٹیم بنانے گئے تھے، لڑکوں کو ندوہ کے خلاف اکسانے گئے تھے۔ یہ بالکل احمقانہ بات ہے، بےہودہ قسم کی بات ہے، کیونکہ آپ تو فارغ ندوہ، لیکن مولانا سلمان صاحب کا جو ندوے میں جو ان کی قربانی ہے، ندوے کو جو سنبھالنے میں، ندوے کو جو اٹھانے میں مولانا کا جو کردار ہے وہ ہم سب کا کردار نہیں ہے۔ تو مولانا یہ نہیں کہ ندوہ کو توڑنے گئے تھے، ندوہ میں کچھ ندوے کے خلاف بولنے کے لیے گئے تھے۔ مولانا ندوہ سے نکلنے کے باوجود مولانا ندوہ اس لیے گئے کہ مولانا کا دل بہت بڑا ہے، وہ دل کے صاف ہیں، طبیعت کے صاف ہیں۔ مولانا وہاں گئے تھے کہ حضرت محترم صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، ضعیف ہیں، ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس کو بہت سارے لوگ الگ الگ رنگ دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان صاحب وقف ندوہ بنانے کی تیاری میں ہیں، نقف بنانا چاہ رہے ہیں، تو طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں ان سب کی۔ مولانا الگ ندوہ قائم کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ندوے کی روایت رہی ہے کہ بہت سارے جدید علماء ندوہ سے اختلاف انہوں نے جب کیا تو ندوہ سے الگ ہو گئے، ندوہ کو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ندوہ کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، ندوہ سے الگ ہو گئے۔ ان کی فکر تھی، پھر وہ جا کر کے انڈیویجولی انفرادی طور پر انہوں نے کام کیا، بلکہ ندوہ کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ مولانا سید سلمان حسین ندوی دامت برکاتہم کو اللہ رب العزت نے زبان کا جو ملکہ دیا ہے، جو زبان کے خطابت کے بے تاج بادشاہ ہیں، انگلش، اردو، عربک پر بالکل مکمل ان کو قادر ہیں۔ مولانا سید سلمان حسین ندوی دامت برکاتہم کو اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہے، اور خاص طور سے جو زبان کا جو ملکہ دیا ہے، وہ زبان کے یعنی خطابت کے شہنشاہ ہیں، خطابت کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ مولانا دامت برکاتہم ایک زمانے سے شروع سے اتحاد کی بات کیے ہیں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے ہیں۔ ان کا ایک بیان جو ہوتا ہے ایک جوشیلا ہوتا ہے، ایک نوجوانوں میں ایک جوش پیدا کرنے والا، ایک امنگ ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن مولانا دامت برکاتہم ساتھ میں جو کنٹروورسی والی بات بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے امت میں دراڑ پیدا ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں اور لوگوں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہے۔ مولانا اتنی اچھی زبان تھی، اتنا اچھا علم تھا، وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بہترین ترجمان ہوتے، علماء کے ترجمان پہلے بھی تھے، اب بھی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن ان آفیشلی کر رہے ہیں، پہلے آفیشلی کرتے تھے، اب ان آفیشلی کر رہے ہیں۔ جس طرح نے ان کو زبان دیا تھا، آپ باہر جائیں تو مولانا سلمان حسین صلی اللہ علیہ کا کریز ہے، دنیا ان کو جانتی ہے، ان کو جس طرح عربی زبان پر جو ملکہ ہے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کوئی عرب بات کر رہا ہو۔ تو لیکن مولانا اگر ان اختلافی چیزوں کو چھوڑ دے تو مولانا اب بھی ہندوستانی مسلمانوں کے بہترین ترجمان ہو سکتے ہیں، ندوہ کے بھی ایک ترجمان ہو سکتے ہیں، اتحاد کی بات کریں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں۔ حالات اب ایسے نہیں رہیں کہ اختلافی باتوں پر بات کریں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صحیح ہے بالکل، آپ اس کو لکھیں، لیکن سوشل میڈیا پر لانا یہ غیر اخلاقی ہے، غیر معیاری چیز ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو 80-90% جو پبلک ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتی ہے، ان کی باریکیوں کو، تو اب ہر کچھ آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ڈسکشن کریں، آپ اس پہ ڈیبیٹس کریں، آپ ان باتوں کو لکھیں۔ سب سے بہتر چیزیں ہیں کہ اختلافی باتوں کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، ان کو رکھ دینا چاہیے۔ کیا کریں ان باتوں کو کر کے اچھا سے کام کیجیے، آگے بڑھیے، امت کو اکٹھا کیجیے، امت کو جوڑیے اور سب کو لے کر کے ایک اچھا سا پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیے، کام کیجیے۔ مولانا سید سلمان حسین دامت برکاتہم کی ایک اچھی چیز کیا ہے کہ مولانا اختلافات کے باوجود جتنا اختلاف ہو جائے وہ دل میں کوئی بات رکھتے نہیں ہیں۔ یہ چیز مولانا کی بڑی اچھی ہے، ایک بہترین، ایک صاف شفاف دل والے مومن ہے،
ایک حسینی خاندان کے ایک چراغ ہیں، حسنی خاندان کے ایک چشم و چراغ ہیں، تو مولانا کا دل بڑا صاف ہوتا ہے، جتنے بھی اختلاف ان سے ہو جائے کل ہو کر کے پھر وہ ملنے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مولانا کے تعلق سے کتنا کنٹروورسی والے کہ مولانا دیوبند گئے، سلفی گئے، بریلویوں کے یہاں گئے، مصر گئے، اس کے بعد ترکی گئے، ایران کے بہت سارے ملکوں کا مولانا دورہ کرتے رہتے ہیں، ایون ہندوستان کے بہت سارے اضلاع میں بہت سارے اسٹیٹ میں مولانا جاتے رہتے ہیں، اختلافات کے باوجود مولانا دل میں بات کچھ لیتے نہیں، جو مولانا کے دل میں آیا بول دیا، اس کے بعد نکل کے کام کرنے کے لیے۔ تو ایک اچھے عالم کی علامہ ہوتی ہے کہ کیونکہ مولانا کا جو مزاج ہے نوجوان مزاج ہے، مولانا ایکٹیو ہیں، مولانا کام کرنا چاہتے ہیں لوگ، بس یہ ہے کہ تھوڑا مولانا اختلافی مسائل کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ جس طرح مفتی مہنگی اسماعیل پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، لوگ ہر طبقہ کے لوگ، مسلمانوں میں سارے مسالے کے لوگ تو پسند کرتے ہیں، کرسچنز ہندوز بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مولانا سلمان صاحب ندوہ سے کیوں نکلے۔ ٹھیک ہے، ندوہ کی روایت رہی ہے، فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا ہے، ندوہ کو اس سے پہلے بھی جو ندوہ کے بانی سمجھے جاتے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ندوے کو سنوارا، جنہوں نے ندوے کی جو ایک مالی کے حصے سے ندوے کو اٹھایا، ندوے کو سنبھالا، ندوے میں وہ جان پیدا کی، اس وقت جب ندوہ کی بنیاد پڑ رہی تھی، اس وقت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی، ایک بہترین شخصیت تھی، انہوں نے بھی ندوے کو چھوڑا، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ندوہ کو چھوڑا۔ تو ندوے کی روایت رہی ہے کہ اگر ندوہ کا جو پرنسپلز ہیں، ندوہ کی جو رول ریگولیشن ہے، ندوہ کا جو ایک فکر ہے، مشن ہے، اور ایک شخصیت کی مشن ہوتی ہے، شخصیت بھی کچھ چاہتا ہے اپنے حساب سے کرنے کے لیے، جب ٹکرا ہوتا ہے تو شخصیت بجائے وقف ندوہ کھولنے کے وہ ندوہ سے نکل آتے ہیں اور پھر اپنا جو بھی کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ندوے کا ہمیشہ امتیاز رہا ہے کہ ندوہ سے بہت ساری شخصیات الگ ہوئی ہیں، اسی طرح اسی ایک کڑی میں سے مولانا سید سلمان حسینی دامت برکاتہم ہے جو ندوہ سے الگ ہوئے ہیں، لیکن وہ الگ ہونے کے باوجود وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ ندوہ کی ایک خوبصورتی ہے، ندوہ کا ایک بیوٹی۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم ایک بہترین عالم ہے، ایک بہترین خطیب ہے، ایک بہترین مفسر ہے، محدث ہے، زبان پر بھی لوگ ان کو قادر ہیں، جس طرح چاہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ روزانہ مولانا کا حدیث کے درس دیتے ہیں، تفسیر کے درس دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور حالت حاضرہ پر مولانا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سارے جو پیچیدہ مسائل ہیں اسلام کے، بہت سارے پیچیدہ جو حدیثیں ہیں ان کو مولانا اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، جو ایک بڑا اچھا ایک جارحانہ بیان ہوتا ہے، ایک بڑا پرمغز بیان ہوتا ہے، ایسا بیان ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایسی چیزیں سینکڑوں کتاب ملنے کے بعد بھی وہ چیزیں آپ نہیں لے پائیں گے، لیکن مولانا کے ایک بیان سے وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مولانا جب مسلمانوں میں بات کرتے ہیں ماشاءاللہ ایک بہترین خطابت کے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کمی کیا ہوتی ہے کہ مولانا میڈیا کو فیس نہیں کر پاتے ہیں، میڈیا کے سامنے، کیونکہ آپ مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن آپ مسلمانوں سے ہٹ کر کے آپ دنیا سے خطاب ہو رہے ہیں، تو دنیا کی بہت سارے قوم ہیں، بہت سارے مینٹلٹی ہے، بہت سارے فکریں، بہت ساری سوچیں ہیں، اور بہت سارے مذاہب ہیں وہاں پہ، تو آپ کو وہاں پہ ڈفرینٹ بات کرنی پڑتی ہے۔ تو مولانا سلمان صاحب میڈیا پہ بات نہیں کر پائیں گے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی مولانا ایسی باتیں کر پاتے ہیں جو غیر اخلاقی ہوتی ہے، کبھی کبھی جس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے مولانا کو، کیونکہ سوشل میڈیا ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، آپ وہاں ہر کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کو جو ہندوستانی مسلمانوں میں سب سے جو اچھا فیس کر لے رہے ہیں اسد اویسی ہے، جو اچھے انداز میں میڈیا کو فیس کر لے رہے ہیں، میڈیا کو وہ، کیونکہ میڈیا جو آپ سے بات کریں گے وہ آپ سے اچھی باتیں کریں، لیکن آپ کی باتوں میں جو پوائنٹس نکال کر گئے، کیونکہ میڈیا تو ایسا نہیں کہ انصاف پر مبنی ہے، منصف ہے، آپ کی سچ بات بولیں گے، آپ کی باتوں میں سے کوئی غلط چیزیں نکالیں گے۔ تو میڈیا کو جو اچھے انداز میں فیس کر رہے ہیں وہ اسد اویسی ہیں، اور محمد مدنی صاحب بھی اچھے فیس کر لیتے ہیں میڈیا کو، لیکن بہت اکثر وہ ایک منافقانہ چال چلتے رہتے ہیں، وہ عام طور پہ اپنی کرسی کو بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ضرب نہ آئے، ان کی کرسی بچے رہے، پھر بھی بہت حد تک وہ میڈیا کو فیس کر لیتے ہیں، اچھی باتیں کر لیتے ہیں۔ میرا سب سے جو اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سید سلمان حسینی دامت برکاتہم کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم مجرم ہے، ان کی وجہ سے وہ سارے جو مولانا کے بیانات ہیں، کنٹروورسی والے بیانات آتے ہیں، یاد رکھیے گا جو بڑی شخصیت ہوتی ہے آپ نکلیے اس سے۔ مولانا سلمان صاحب تو بڑی شخصیت، عالمی شخصیت ہیں، ان کے اسفار تو درجنوں ممالک میں ہوئے ہیں، مولانا پوری دنیا میں عالم کی حیثیت سے جانا جاتے ہیں۔ تو مولانا کی جو ٹیم ہے ان کو اس تعلق سے میں مجرم ٹھہراؤں گا، مولانا کو مجرم ٹھہراؤں گا میں۔ ان کی ٹیم جو تھی، مولانا کو کب کیا بات کرنا چاہیے، کس سے ملنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ان کو ٹیم کو ڈیل کرنی چاہیے۔ آپ بڑے بڑے چیزوں کے لیے بڑے بڑے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، منتری ہوتے ہیں، یا پھر اس کے بعد جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ایک رکھتے ہیں، وہ طے کرتا ہے کہ آپ کب کس سے ملنا ہے، آپ کب کو کہاں کیا جانا ہے، آپ کو کب کیا بات کرنی ہے، وہ سارے وہ طے کرتے ہیں۔ لیکن مولانا کی جو ٹیم ہے مجرم ہے، خاص طور سے مولانا کے جو 2 صاحبزادے ہیں، پتہ نہیں وہ کس مائنڈ کے، کیا سوچتے ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ کم سے کم مولانا کو آپ بتائیے کہ اب کیا بات کرنی چاہیے، حالات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا اہل علم ہے، مولانا کے پاس
जो भी चीज़ें हैं आप वो तय कर सकते हैं। फिर आप ये बोलेंगे मौलाना के पास ऐसा नहीं कि मौलाना कुछ समझते नहीं, समझते हैं, लेकिन हालात आप देखिए, क्योंकि आप मौलाना के स्टूडेंट्स हैं, मौलाना के लिए आप काम करते हैं, तो मौलाना की सारी चीज़ों को देखिए, मौलाना कब क्या बात करनी, कब नहीं, क्या नहीं करनी है। जब आप सोशल मीडिया पर बात डालते हैं तो कुछ चीज़ें कटी कर लीजिए। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात करते करते जज्बाती कहीं हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता था, हाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो बाद में उसकी कटिंग कर देता हूँ मैं। तो उस चीज़ को सीखिए। मौलाना की टीम ही मौलाना की जो कंट्रोवर्सी होती है, मौलाना की बातों में जो कंट्रोवर्सी होती है, मौलाना जो एक इख्तिलाफी मसाइल में घिर जाते हैं, मौलाना के इसकी जिम्मेदारी, मौलाना की टीम उसके जिम्मेदार है। तो आज से समझिए आपकी जिम्मेदारी है कि मौलाना कब क्या बात करें, कब क्या बात नहीं करें, कब किस वक्त बात करें, ये आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि आप मोबाइल लेकर खड़े रहिए, मीडिया लेके मौलाना बात कीजिए, तो ये आप उसके असल मुजरिम हैं। आप मौलाना की टीम को सही लीड नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल इसमें तो मौलाना के दोनों साहबजादे हैं, उनको तो और ज़्यादा बातचीत होना चाहिए। अब तो ज़्यादा क्या मौलाना की बात करनी चाहिए। जब भी देखिए कुछ ना कुछ मौलाना बातें करते थे। अभी मैं सुबह एक वीडियो देख रहा हूँ मौलाना का, जबकि मौलाना का 3 वीडियोस कल से आ चुका है, 3 लाइव, अभी वाला लाइव फिर यजीद वाली बात कर रहे हैं। रहने दीजिए मौलाना, इनको दूसरा काम कीजिए, बहुत सारे काम करने हैं आपके लिए। फिर वही चीज़ें, वही घिसी पिटी चीज़ें बात कर रहे हैं आप, जिसका कोई ताल्लुक नहीं इस वक्त हालात से। इस वक्त हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इन पर बात कीजिए आप। मौलाना कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि उमर बिन खत्ताब की हुकूमत है, मोहम्मद बिन यूसुफ जज बने हुए हैं और मौलाना की बातें कर रहे हैं, लगता है उनको यहाँ से इंसान मिल जाए। ऐसा नहीं मौलाना, निकलिए थोड़ा बाहर से। आपको मैं क्या समझाऊं, आप तो बड़े, आपके तो मैं जूती के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। अलहर्ब खुदातुन, मतलब जंग में धोखाधड़ी को मतलब यहाँ पे एक जवाब की शक्ल निकालते हैं। तो सियासत करनी है, सियासत में चालाकी करनी पड़ती है, कहाँ कब क्या बात करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ की चीज़ को हाइड करना है, वो सबको सीखना पड़ेगा आपको। लेकिन आप बात ही नहीं कर पाते, मीडिया को फेस ही नहीं कर पाते हैं, और सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, पूरी कौम को ले डूबते हैं आप लोग। आप लोग तो अपने आप को कायद बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, हम भी आप लोग बोलते हैं। कभी शर्म आती है कि आपको क्यों बड़ा बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी आकर के बैठ देना, कुछ भी बोल देना, किसी के खिलाफ कुछ बोल देना। मतलब थोड़ी मौलाना जरा दिमाग लगाइए सब चीज़ों में, निकलिए थोड़ा, सोसाइटी को देखिए, रीड कीजिए सोसाइटी को क्या हो रहा है। इस वक्त मुसलमानों की जो हालत है, हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह खराब हालत है, किस तरफ सोसाइटी जा रही है, किस तरफ कौम जा रही है। इस वक्त एक मुत्तहदा एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए बातें जो होती है, जो बड़ी लीडरशिप होती है, उसमें से जो बातें सर्कुलेट होती है वो हर नीचे तक पहुंचती है। बात नीचे से कुछ बातें नहीं हो सकती है, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। टॉप की जो लीडरशिप से जो बातें आती है, एक मुत्तफा के तौर पे उस बातों पे अमल किया जाता है, वो बातें इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे इत्तेहादी नहीं है, चंद मौलवी एक साथ बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सारे जो बड़े लीडर अपने आप को बोलते हैं, जो हर मसलक के जो बड़े लीडर हैं, लीडर क्या बोलूं, बड़े बड़े जो कायद बने हुए हैं, अमीर बने हुए हैं, जो पीर बने हुए हैं, सबसे बड़े मुजरिम यही हैं। वो कुछ करते ही नहीं, सारे इख्तलाफी मसाले पड़े रहते हैं, अपने कौम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे आप इत्तेहाद बना लें, इत्तेहाद बना लें, आप आपस में आप तो जुड़ जाएं तो कौम तो जुड़ जाएगी। तो ऊपर की जो टॉप लीडरशिप से जो बातें आती है नीचे तक जाती है, नीचे से कोई बात ऊपर नहीं जाती है, उसका तो ऑपरेशन हो जाता है वो बातों का। तो ऊपर से एक मुत्तफा का प्लेटफॉर्म बनाइए, मुत्तफा का बात कीजिए, और मसाले बात मत कीजिए। मसाले तो सबको पता है, हम मजलूम है, सोल्यूशन दीजिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाइए, हल लाइए, क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, फ्यूचर का एक लाइए, अमल तय कीजिए। ये असल काम करने का है। बैठ करके मसले की बातें फुला क्या बातें कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं आप लोग तो पूरे कौम के तो पैसे आप लोग आपके पास जाता है, पूरे कौम की तो ठेकेदारी आपके पास है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, तो सोचने की बात है। जब मौलाना सैयद सलमान हुसैनी बरकातहू को नदवे से निकाला गया था, तो उस वक्त चंद तकरीबन दर्जनों एक सहाफ़ी थे, दर्जनों लिखने वाले थे। मैं अपने आपको सहाफ़ी नहीं कह सकता हूँ, इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। उस वक्त तकरीबन मैं मौलाना की शख्सियत पर दर्जनों मज़ामीन लिखे, मैंने लंबे आर्टिकल लिखा मैंने। लेकिन धीरे धीरे और बहुत सारे ऐसे लोग तो धीरे धीरे मौलाना कि जो मतलब जो टीम से निकलते गए, हम लोग क्यों निकलते गए, अरे कितना कोई किसी के लिए दिफा करेगा, डिफेंस करेगा, हर दिन कुछ ना कुछ अनोखी बातें करते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी वाली बातें करते रहते हैं और बेतुकी बातें करते हैं। इस वक्त मैं कह रहा हूँ, आप तारिक अयूबी साहब को जानते हैं, डॉक्टर तारिक अयूबी साहब माशाल्लाह बेहतरीन नौजवान है, नई नस्ल के बेहतरीन तर्जमान है, कितना उन्होंने काम किया है, कितना सुलझे हुए इंसान है, कितना संजीदा इंसान है, जो समझते हैं। और ये मोहम्मद बदनी, अरशद मदनी, सलमान हुसैनी क्या कर रहे हैं भाई, इतने बड़े बड़े ओहदे पर, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपकी कोई लीडरशिप की बात ही नहीं होती है। आप लोग कुछ करिए, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एनजीओज के आप सरबराह बने हुए हैं, कौम के पूरे जो खजाना आपके पास है, लेकिन आप कुछ करते नहीं है। छोटी छोटी लीडरशिप देखिए, कितना अच्छे से काम करे, कितना सुलझे हुए। एक सलीमुल्लाह खान है, कितना अच्छा मजबूत लिखते हैं, हालत आजरा पर कितनी अच्छी पकड़ है,
طارق غیوی صاحب ہیں اور بہت سارے ایسے قلمکار ہیں ماشاءاللہ. تو آپ لوگ ذرا جو اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ ایک بری قیادت ہے, بری لیڈرشپ ہے. ان بری لیڈرشپ کی وجہ سے یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اچھا سا اسٹریٹجی نہیں لے پا رہے ہیں, اچھا سے پلاننگ نہیں لے پا رہے ہیں, فیوچر کے لیے کوئی ایک لاہی عمل طے نہیں کر پا رہے ہیں, بس آپسی اختلاف. اس وقت جو قوم کا جو پیسے جلسوں میں خرچہ ہوتا ہے, جلسے جلوس میں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں, کروڑوں روپے خرچے ہوتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے بات میں آپ سے بولوں, عوام بہت عقل مند ہے, عوام متحد ہے. متحد آپ نہیں ہیں جو اسٹیجوں میں بات کرتے ہیں لاکھوں روپے لے کر کے, آپ کے اخراجات ہوتے ہیں آنے جانے کے لاکھوں روپے, اسٹیج پر اتحاد کی دعوت دیتے ہیں. آپ خود متحد نہیں ہیں. یہ مولانا سلمان حسینی ہے, مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں, مولانا محمود مدنی صاحب ہیں, مولانا بدر اجمل, جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرشپ ہے وہ اکٹھا ہو جائے, بتا دوں میں اکٹھا نہیں ہو پائیں گے. یہ لوگ یہ تو دکان چلاتے ہیں, یہ تو قوموں کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں. تو عوام میں اتحاد ہے, یکجہتی ہے, یکجہتی آپ میں نہیں ہے. بے مطلب کا آپ کے لیے اسٹیج سجاتا ہے, لاکھوں کا اسٹیج. آپ آ کے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں, آپ خود اختلافی باتیں کرتے ہیں دن رات. آپ اپنے آپ کو اچھے کیجیے. عوام بہت سمجھدار ہے, آپ جس دن سمجھ جائیں گے تو عوام سمجھ جائے گی. بولتے ہیں نا گلا لیڈرشپ سے, ہماری لیڈرشپ بری لیڈرشپ ہے, بے عقل لیڈرشپ ہے. سوچ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, کب کیا باتیں کرنی ہے, کیسے کیا ہے, کچھ نہیں ہے. بس جس کو جو میڈیا پہ آیا بول دیے. مولانا سلمان حسینی کے کچھ الگ بیان, محمود مدنی کچھ الگ بیان, سید نعمان نے کچھ الگ بیان. ارے مطلب یہ کیا ہے بھائی؟ ایک بات کیجیے, ایک اسٹیٹمنٹ بنائی ہے, دنیا سے سیکھیے. آپ لوگ کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مطلب قرآن حدیث کے آپ لوگ ماہر سمجھتے ہیں؟ کوئی ماہر نہیں ہے آپ لوگ. دنیا آپ کو نہیں آتی ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے, لوگ کیسے ہیں, کیسے ایسا لگتا ہے بالکل آپ کتنے معصوم آپ لوگ ہیں آپ لوگ کتنے معصوم لوگ. دنیا کہاں جا رہی ہے, کیا آپ لوگ کچھ بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے لگتے بالکل ایک دم سیدھے سادے لوگ ہیں آپ لوگ. ایک اسٹیٹمنٹ بنایا جاتا ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تب جا کر کے جو ٹاپ لیڈرشپ جو نیچے کی لیڈرشپ میں موافقت ہوتی ہے پھر بات بنتی ہے. مجھے یہاں پہ کہنا تھا کہ ابھی دیکھ لیں مولانا سید سلمان حسینی صاحب اور مولانا سید نعمانی صاحب کا, اگر آپ یوٹیوب اس وقت ہندوستان میں اگر جو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے علماء طبقہ میں, مولانا سید سجاد نعمانی صاحب کو دیکھا جاتا ہے. ان کی یوٹیوب وغیرہ میں, ان کی فیس بک وغیرہ میں لاکھوں کی تعداد ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, سلجھے ہوئے بات کرتے ہیں, حالانکہ حضرت پر ان کی نظر ہے. مولانا سلمان صاحب بھی کرتے ہیں اچھی باتیں, لیکن زیادہ تر مولانا کی بات داعیانہ بات ہوتی ہے. مولانا تفسیر حدیث کا, تفسیر قرآن کی تفسیر دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن مولانا کنٹروورسی کی وجہ سے مولانا کو آج کل بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہر وقت ان کی کچھ نہ کچھ انوکھی باتیں ہوتی ہے. پتہ نہیں کل وہ کیا بات بول رہے ہیں, کیا دھماکہ کر دیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ڈر لگتا ہے مولانا سلمان حسینی صاحب سے کب کیا بات کر دیں. حالانکہ حضرت پر ان کی نظر ہے. مولانا سلمان صاحب بھی کرتے ہیں اچھی باتیں, لیکن زیادہ تر مولانا کی بات داعیانہ بات ہوتی ہے. مولانا تفسیر حدیث کا, تفسیر قرآن کی تفسیر دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن مولانا کنٹروورسی کی وجہ سے مولانا کو آج کل بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہر وقت ان کی کچھ نہ کچھ انوکھی باتیں ہوتی ہے. پتہ نہیں کل وہ کیا بات بول رہے ہیں, کیا دھماکہ کر دیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ڈر لگتا ہے مولانا سلمان حسینی صاحب سے کب کیا بات کر دیں. بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی ادارہ شخصیت سے اوپر ہوتا ہے, لیکن میں تقریباً 4 سال ندوے میں رہا ہوں اور 3 سال کانپور میں رہا تھا, تو ندوے کی ایکٹیویٹیز سے واقف رہتا تھا. تو میں اس وقت سمجھتا تھا ندوہ سلمان صاحب ہی ندوہ ہے, ندوہ سلمان صاحب ہے, سلمان صاحب ندوہ ہیں. اور سلمان صاحب کا پورا کریز تھا. اور جب میں دارالعلوم میں میرا ایڈمیشن ہوا, مولانا سلمان حسینی صاحب سے پڑھنے کا موقع ملا. جب ان کا جو رابعہ میں ان کے مولانا کا درس ہوتا تھا تفسیر حدیث کا, تو اس میں دوسرے کلاس کے طلبہ جو نیچے کلاس کے ہوتے تھے وہ سارے آ کر کے مولانا کا کلاس طلبہ سنتے تھے. تو یہ مولانا کا کریز تھا. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ مطلب اکثر جو طلبہ ہوتے ہیں وہ مولانا سلمان صاحب ہی کی وجہ سے ندوے کو جانتے ہیں. اور کیونکہ کبھی کبھی کسی ادارہ شخصیت کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے.